چاہے قبیلہ غسان بڑا مشہور قبیلہ ہے اور بڑی طاقتور، اور اتنے طاقتور ہیں، جنگی مہارت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، اور بدنصیب لوگ ایسے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں۔ عربوں کے اندر یہ غسان قبیلہ جو ہے، بلکہ آج تک عیسائی چلا آ رہا ہے، یہ قبیلہ غسان اکثر عیسائیت ہے ان کے اندر۔ تو یہ قبیلہ غسان کا سردار تھا جبلہ ابن احم، بڑا زبردست سپہ سالار تھا۔ اس زمانے میں سپہ سالار تو بنایا جاتا تھا قوت والے، جس کے اندر سب سے زیادہ قوت ہوتی تھی۔ اس وقت تو یہ دیکھا جاتا تھا، کیونکہ بزور بازو مقابلہ ہوتا تھا، مقابلے کے اندر مبارز طلب کیا جاتا، بھائی آ جاؤ میدان کے اندر، کون لڑنے کے لیے آئے؟ تو امیر لشکر وہ آدمی ہوتا تھا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، کیا میں نے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم نے ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلا دن تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مسلمان بھی طواف کر رہا تھا، اس کی جو چادر تھی وہ تھوڑی لٹکی ہوئی تھی، تو اس مسلمان کا پاؤں جو ہے اس کی چادر پہ پڑ گیا، جبلہ ابن احم غسانی کے۔ جب اس کی چادر کے اوپر پاؤں پڑا تو اس کے اندر تو سرداری کا نشہ تھا کہ میں تو غسان قبیلے کا سردار ہوں، 60,000 جنگجو ان کے ماتحت تھے، 60,000 غسان قبیلے کا سردار، اور یہ ادنا درجے کے مسلمان، میری چادر کے اوپر اس کا پاؤں پڑ گیا۔ اسی وقت مارا تو اس مسلمان بیچارے کا دانت ٹوٹ گیا، منہ پہ چوٹ آ گئی۔ وہ فوراً اسی وقت جب اس کو مارا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سارا معاملہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جبلہ ابن احم کو بلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عجیب شان، بڑے بڑے عمرا سے مقابلہ کرنے جاتے تھے تو حضرت فاروق اعظم میں ذرا تبدیلی نہیں آتی۔ میں نے بتایا تھا بیت المقدس جا رہے تھے ایلیا، اور حضرت فاروق اعظم کے کندھوں کے درمیان پیبند لگے ہوئے تھے، حالانکہ اس زمانے کے بڑے، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی سوچے امریکہ جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبلہ ابن احم کو بلاؤ۔ جبلہ ابن احم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یا تو یہ مسلمان معاف کر دے یا تم قصاص دو، اس کو تم نے اس کو مارا ہے تو اس کا قصاص دو۔ جبلہ ابن احم کہنے لگا میں سردار غسان قبیلے کا، یہ ایک عام مسلمان کو میں قصاص دوں گا؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا شریعت کا یہی حکم ہے، شریعت میں چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی حسب نسب کے لحاظ سے عالی خاندان کا ہو یا بالکل اپنا درجے کے خاندان کا ہو، اللہ نے اس میں کوئی تفریق نہیں کہ تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ وہ مسلمان بیچارہ سادہ تھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو ایک دن کی میں مہلت دیتا ہوں، کل فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ جبلہ ابن احم اس وجہ سے مرتد ہو کر اسی راتوں رات فرار ہو گیا، جا کر مل گیا تھا، اور پھر مرتد ہی ساری زندگی گزاری۔ بعد میں افسوس کیا کرتا تھا آخر زمانے کے اندر، شام کے اندر جو مسلمان لڑنے گئے تو جبلہ ابن احم سے بڑا مقابلہ ہوا تھا غسانیوں سے، بعد میں بڑا افسوس کرتا تھا کہ میں کاش میں اسے ایک بندے کو قصاص دے دیتا، لیکن حضرت فاروق